علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی علاقے کے اندر سیلاب آیا تو لوگ جو ہے وہ محفوظ مقام کی طرف جانے لگے۔ تو ایک آدمی جو ہے وہ مکان کی چھت کے اوپر اونچی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ اب جس وقت گاؤں کے لوگ نکل رہے تھے تو ساروں نے کہا کہ آ جاؤ یار ہمارے ساتھ نکل جاؤ، سیلاب آ رہا ہے، پانی جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ تو وہ آدمی جو تھا وہ کہنے لگا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بچائیں گے۔ اب سارے جس وقت جا رہے تھے، رشتہ دار، لواحقین، ساروں نے کہا کہ یار ادھر سے نکل جاؤ۔ تو اس نے سب کو کہا کہ نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات بچائے گی۔ اب ایک آخر کے اندر غریب مسکین آدمی جو تھا وہ گزر رہا تھا، تو اس کے پاس چند پھٹوں سے ایک مصنوعی سی کشتی تھی، وہ لے کر جا رہا تھا۔ تو اس آدمی نے اس وقت اس کو کہا کہ یار یہ جس کشتی کے اندر میں سوار ہوں، آپ بھی آ جاؤ، اس کے اوپر بیٹھ جاؤ اور تم بھی نکل سکتے ہو۔ اس نے کہا نہیں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کافی ہے۔ تو جس وقت پانی بالکل سر سے اوپر آ گیا اور چڑھنے لگا، تو اس وقت فرشتے جس وقت اس کے پاس آئے تو وہ فرشتوں کو کہنے لگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے نہیں بچایا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ نہیں کہ اس وقت فرشتوں کے سامنے شکوہ کیا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یار وہ جس وقت وہ تمہیں لوگ کہہ رہے تھے کہ تم نکل آؤ، وہ کمزور آدمی نے جس وقت تمہیں کشتی پر بٹھانے کا کہا، اس وقت تو تم نہیں گئے، ابھی تم شکوہ کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے وہ مجھے نہیں بچایا۔ تو میرے دوستو، ہماری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے کچھ ترقی کے مواقع آتے ہیں، ان موقعوں کو قبول کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ترقی کے مواقع آتے ہیں، بعض اوقات کسی کی تعریف کے ذریعے سے آتے ہیں اور بعض اوقات جو ہے وہ کسی کی تنقید کے ذریعے سے آتے ہیں۔ تو ان لمحات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات کا دامن پکڑ کر، اللہ تعالیٰ کی ذات کی رسی کو مضبوط پکڑ کر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی ذات کی رسی کو مضبوط پکڑ کر محفوظ مقام کی طرف جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی مدد ہی ہوتی ہے۔ اور ضرور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے پکڑ کر ہی 7ویں منزل پر پہنچائیں گے اور میں وہاں سے جا کر اپنے آپ کو محسوس کروں گا کہ میں بہت زیادہ ترقی کے مرتبے پر ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے انسان کو ترقی کے مختلف مواقع اور مختلف جو ہے وہ لمحات اور مختلف مراحل عطا فرماتے ہیں۔ ان کے اندر انسان کی تربیت ہوتی ہے، پھر انسان اوپر جاتا ہے، پھر اوپر جاتا ہے، پھر اوپر جاتا ہے۔ تو یہ ہماری زندگی کے اندر جو مختلف مواقع آتے ہیں، خواہ ہماری جو ہے وہ اعمال کی جو عملی زندگی ہے اس کے اندر آتی جو ہے وہ ایسے مراحل ہوں، یا معاملات کی زندگی کے اندر ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ان معاملات کو اور ایسے مراحل کو قبول کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے عافیت مانگنی چاہیے کہ اللہ اگر آپ نے مجھے کوئی ترقی دینی ہے، یا اللہ آپ نے مجھے کوئی مرتبہ اور مقام دینا ہے، تو یا اللہ مجھے اچھی طریقے کے ساتھ عطا فرمائیں جو میرے لیے سہولت والا ہو۔ جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں کہ اکثر آسانی کو تلاش کرنا چاہیے، اور آسانی کو جس وقت تلاش کریں گے تو جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات ایک قوت اور ایک طاقت عطا فرمائیں گے۔ اس قوت اور اس طاقت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔ اور اگر اپنے آپ کو نڈھال کر دیں گے اور جو ایسی چیز کی طرف جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا غیر ہے اس کی طرف اگر اپنے آپ کو متوجہ کر دیں گے، اس وقت پھر ہماری جو ترقی ہونی ہے وہ رک جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی ذات کا ہمیں یقین نصیب فرمائے اور ہم سب کو ترقی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی ہمیں ترقی نصیب فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے محبوب
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ بندے بن جائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔